الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عبادتیں دے رکھا ہے، اس کا طریقہ بتایا ہے، نبی کے واسطے سے اس کو سکھلوایا ہے۔ عبادت سے انسان کی جسامت کو ایک نور ملتا ہے، گویا جسم کو ایک خوراک ملتی ہے، اعضاء کو ایک خوراک ملتی ہے۔ اس خوراک سے وہ اچھے افعال کا صدور کرتا ہے، اچھے افعال، اچھے اعمال اس سے وجود میں آیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر غض بصر ہے، نگاہ کو نیچی کرو۔ آپ نے نگاہ کو نیچی کر لیا، بظاہر لگتا ہے کہ نگاہ کو نیچی کر لیا، ہم نے کیا ملا؟ اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، تو آپ نے نیچی کر لیا، اللہ کا حکم مل گیا۔ اب اللہ کا حکم پورا ہوا تو اس کے واسطے سے پورا جسم منور ہو گیا۔ ظاہر لگا کہ ایک عبادت آپ نے کی، اللہ کا حکم پورا کیا، لیکن اس حکم میں پیوستہ کیا چیز ہے، چھپی ہوئی کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ اعضاء کو قوت مل گئی، یعنی دنیا میں جو اس کا فائدہ ملتا ہے، دنیا میں جو نفع ملتا ہے، میرے عزیز و دوستو، دنیا میں نفع اس کا یہ ہے کہ اعضاء کو جب پوری خوراک ملتی ہے تو سرور ملتا ہے، راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے۔ عبادتیں کی نوعیتیں الگ الگ ہیں، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے۔ پھر اس کے ضمن میں بہت ساری عبادتیں جڑی ہیں، جو میں نے یہ بیان کیا، بتایا کہ نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ایسی عبادتیں ہیں کہ اگر اس میں ریا ہو تو ہو سکتا ہے، دکھاوا ہو تو ہو سکتا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے، معاشرے کے دباؤ سے آپ کر رہے ہیں، یا سامنے والا ہے اس میں اپنے وقار کو، اپنے وقار کو، اپنی قدر کو بڑھانے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ صاحب بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھا رکوع سجدہ کرتے ہیں، بہت اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، اس میں ریا کا شبہہ ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ، اس میں بھی دکھاوے کا شبہ ہو سکتا ہے کہ بڑے دیالو ہیں، بہت مالدار ہیں، بہت خوشحال ہیں، لوگوں میں بانٹتے پھرتے ہیں، تو ریا کا شبہ اس میں ہے۔ حج بھی اسی طرح، احرام آپ نے باندھا، بار بار حج ہوتا ہے، بار بار عمرہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی صاحب بہت عمرہ کرنے والے ہیں، بہت حج کرنے والے ہیں، بہت مالدار ہیں، بہت خوشحال ہیں، یا لوگوں میں ہماری قدر بڑھے کہ ہم اتنا عمرہ اتنا حج کرتے ہیں، تو ریا کا شبہ ہے کہ نہیں؟ یہ عبادتیں جو بیان کی گئی فرائض میں سے ہیں، ہر ایک میں ریا کا شبہ ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت اللہ نے دے رکھا ہے کہ اس میں ریا کا کوئی شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کس کو دکھائیں گے آپ؟ آپ بھوکے رہ کے کس کو دکھائیں گے؟ اللہ سے آپ نے عہد کر لیا، آپ آڑ میں کھائیے پیجیے جیسے چاہیے رہیے، کچھ نہیں، سوائے اللہ کے کوئی جان نہیں سکتا، سوائے اللہ کے کسی کو کچھ علم نہیں ہو سکتا۔ آپ کا روزہ اللہ کے لیے ہے یا غیر اللہ کے لیے ہے، اس میں ریا کا کوئی شبہ نہیں۔ یہی میرے عزیز و راز ہے، یہی راز ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر عمل کا بدلہ میں 1 سے 10 تک دیتا ہوں، پھر 1 سے 70 تک دیتا ہوں، ہر عمل کا بدلہ، لیکن روزے کا بدلہ میں نہیں دیتا، اور روزے کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، روزے کا کوئی بدل ہے ہی نہیں، روزہ تو نجی میرے لیے ہے،
الصوم لی، روزہ تو نجی میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، مکمل میں اس کا بدلہ ہوں، یا وہ میری طرف سے بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیز و دوستو، روزہ سے جو قوت جسم کو حاصل ہوتی ہے اور جو نورانیت ملتی ہے اعضاء کو، وہ نورانیت بنسبت روزہ کے بنسبت اور عبادتوں میں نہیں ملتی۔ اس لیے روزہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب طرح کی عبادت متعین کر کے بندوں کو عنایت فرمایا ہے کہ کھانے پینے سے وہ رک گیا، اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا رک جاؤ، یہ رک گیا، بس کھانے پینے جمع سے رک گیا۔ اللہ کا حکم ہے، ہمیں کسی کو نہیں دکھانا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کو حکم پورا کرنے کے لیے صبح صادق سے غروب آفتاب تک وہ رکا رہتا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں، عرض بھی کرتا رہتا ہوں کہ آپ دیکھیے، صرف قوت ارادیہ اتنی مضبوط ہو جایا کرتی ہے کہ صبح سے شام تک میں 10-20 گلاس پانی پینے والا انسان خالی ارادہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھیں، چاہے گرمی ہو، برسات ہو، جاڑا ہو، جو بھی موسم ہو، کتنا بڑا دن ہو، نہ بھوک کا کچھ پتہ چلتا، نہ پیاس کا پتہ، صرف اس کی نیت کہ ہم اللہ کے لیے حسبہ للہ، اسی کو کہتے ہیں حسبہ للہ، خالصۃ للہ، لوجہ اللہ تعالی، ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم اللہ کے واسطے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کو سے اس کا بدلہ لے جانے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب اتنی آپ نے نیت کیا تو اللہ کہتے ہو کمزور عاجز، جب اتنا ہمت باندھ لیا ہے تو میں تو قادر مطلق ہوں، جب میں قادر مطلق ہوں تو اب جو میری طرف سے پیاس لگتی تھی وہ پیاس نہیں لگے گی، جو بھوک لگتی تھی وہ بھوک نہیں لگے گی۔ بھوک کہاں سے لگتی ہے؟ وہیں سے تو بھوک لگائی جاتی ہے، پیاس کی اشتہا وہیں سے ہوتی ہے، پیاس کی شدت وہیں سے ہوتی ہے، بھوک کی اشتہا وہیں سے ہوتی ہے، بھوک کی شدت وہیں سے ہوتی ہے، سب وہیں سے ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں بس بس اب روک دے رہے ہیں، اب روک دے رہے ہیں۔ اب جو اتنا عاجز نے کر دیا تو قادر کا کام کیا ہے؟ قادر مطلق کا کام یہ ہے کہ اس کی مدد کر دے۔ بس میرے دوستو، اس کی مدد ہو جایا کرتی ہے، روزہ کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بس عبادتیں تو آپ نے کی، ہم نے کی، گناہ سے بچ جائیے۔ بھوکا رہنا ہو گیا، ہم نے صبح سے شام تک اللہ کے لیے روزہ رکھ لیا، خالی گناہ سے بچ جائیے، کسی کی شکوہ شکایت سے بچ جائیے، کسی کی بدگمانی سے بچ جائیے، نمیمہ سے بچ جائیے، چغل خوری سے بچ جائیے، اپنے حال کی نگرانی کریے، اپنے حال کو درست رکھیے، اپنی فکر کریے، دوسروں کی فکر کرنے کی۔ جو صاحب منصب ہیں وہ دوسروں کی فکر اس انداز سے کرتے ہیں جیسے حکم ہے۔ امام مقتدی کی فکر کرتا ہے تو فکر کا مطلب نہیں فکر کرنی ہے، امام فکر کرتا ہے لیکن جیسا حکم ہے ویسا فکر کرتا ہے۔ باپ بیٹے کی فکر کرتا ہے، اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے، استاد شاگردوں کی فکر کرتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، ماتحتوں کی فکر کرتا ہے۔ تو وہ فکر کرنا ہے، یہ نہیں مطلب کہ دوسرے کی فکر نہ کرے تو یہ مطلب کہ سب کو چھوڑ دے، نہیں، فکر محمود ہے، جس کا حکم دیا گیا، جو فکر کرنے کا حکم ہے، اس وقت کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کے پیش نظر اتنی تو فکر کرنی ہی کرنی ہے بھائی، قوا انفسکم واہلیکم نارا ہے نا، تو وہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ فکر مطلب دوسرے کی بے کنی، دوسرے کی شکوہ شکایت، دوسرے کی عیب جوئی، دوسرے کا نقصان پہنچانا، دوسرے کے نقصان پہ خوش ہونا، دوسرے کی پریشانی پہ خوش ہونا، یا دوسرے کی پریشانی کے در پہ ہونا، دوسرے کے بگاڑنے کے در پہ ہونا، یہ سب گناہوں سے آدمی کو جانا چاہیے، حلال کی فکر کرے، حرام سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ 30 جاتے جاتے اپنا ولی بنانے کا وعدہ فرمائے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ولایت مل ہی جاتی ہے۔ اللہ اپنے قول میں جھوٹے نہیں ہیں، جو اللہ کہتے ہیں وہ پورا ہو ہی کے رہتا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہیں ولی بنا دوں گا تو ولی بنا ہی دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا